بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود امی سے متعلق کئی روز سے بات ہو رہی ہے۔ دراصل درود امی ہمارے یہاں ایک الہامی عمل ہے اور الہامی صیغہ ہے، الہامی درود ہے۔ اس کی تعداد، اس کا وقت اور اس کا صیغہ سب کچھ فکس ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یہ وقت فکس ہے۔ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ تعداد فکس ہے۔ اور جہاں تک صیغے کی بات ہے تو ایسا صیغہ پڑھنا ہے جس میں لفظ امی آتا ہو، چاہے کوئی بھی صیغہ ہو، چاہے کوئی بھی صیغہ ہو، لفظ امی اس کے اندر آتا ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ جہاں تک مشاہدات کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات رہی کہ ہم مشاہدات کی روشنی میں لوگوں کے تجربات اور مشاہدات آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، کیا کیا فائدے انہوں نے حاصل کیے ہیں، وہ سب ہے جہاں۔ وہیں اس سب سے بہت بالا تر یہ بات ہے کہ اس کا حکم چونکہ بذریعہ خواب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لہذا کسی بھی ظاہری فائدے یا کسی بھی ظاہری مشاہدے کے پیچھے پڑھ کر ہم اس کو نہیں پڑھتے، بلکہ ہم تو اس کو اس لیے پڑھتے ہیں یا اس لیے پڑھواتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب جو بھی جس بھی مقصد کے لیے اس کو آج تک جس نے بھی پڑھا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے الحمدللہ، وہ اس کا مقصد ضائع نہیں ہوا ہے، وہ اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوا ہے۔ ایسا تو ہوا کسی کو شروع میں فائدہ نہیں ہوا، تھوڑے سے وقت گزرنے کے بعد میں فائدہ ہوا۔ کسی کو پہلے دن فائدہ نہیں ہوا، پہلے ہفتے میں ہو گیا، پہلے ہفتے میں نہیں ہوا، پہلے مہینے میں ہو گیا، کچھ اور وقت کسی کو لگ گیا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا اللہ کے فضل سے کہ بندہ پڑھ رہا تھا، تھکا نہیں، چھوڑا نہیں، مایوس نہیں ہوا اور وہ اپنی منزل کو نہ پہنچا ہو، ایسا نہیں ہوا الحمدللہ۔ میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے جو بھی مجھے حاجت درپیش ہوئی، بھلے وہ میرا مسئلہ پہلے دن بائی دی وے، کوئی ایسی بھی بات ہوتی ہے کہ جو پہلے دن نہیں بھی حل ہوئی ہو، اس میں کچھ دن لگ گئے ہوں، کچھ وقت لگ گیا ہو، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کبھی ایسا نہیں معلوم ہے کہ الحمدللہ کہ جو مسئلہ حل نہ ہوا۔ اس لیے میں آپ سے مستقل درود امی پڑھنے کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کی نیت بھی کریں اس میں، لیکن پہلی نیت یہ کریں کہ پوری زندگی پڑھنا ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کی خاطر پڑھنا ہے۔ اللہ کی رضا مل گئی، سب مل گیا، اللہ کی رضا نہ مل سکی تو کچھ نہ مل سکا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ رکھے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، درود امی پڑھتے ہیں، ویسے تو کوئی بھی صیغہ درود پڑھتے ہیں، لیکن بطور خاص ہم چونکہ بات کر رہے ہیں درود امی کی، اس لیے تمام مشاہدات وغیرہ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ جب درود امی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل چاہے جتنا بھی مردہ ہو گیا ہو، فضل خداوندی سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جس جگہ پر، جس کمرے میں، جس گھر میں بیٹھ کر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں بھی درود کے انوار اور برکات ایسے پھیل جاتے ہیں، وہاں ایسے درود کا فیضان محسوس کیا جاتا ہے کہ جب کوئی نیا آدمی وہاں آتا ہے تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہاں تو سکون کی بات کچھ الگ ہی ہے، یہاں تو کچھ الگ ہی قسم کا سکون ہے، بھئی یہاں تو راحت کچھ الگ ہی ہے، یہاں تو مزہ کچھ الگ ہی آ رہا ہے۔ نیا آدمی آتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب آپ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں تو جب آپ سے کوئی شخص ملتا ہے تو آپ کو محسوس کرتا ہے بھئی اس آدمی کی بات کچھ الگ ہے۔ آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ کے پاس سے اٹھنے کا ہی من نہیں ہو رہا اس آدمی کا۔ آپ کچھ بات کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات پر وہ اثر لے رہا ہے۔ ایک روز ایسا ہوا، مجھے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس واقعے کو یاد کر رہا تھا، کچھ زمانے کی بات ہوئی، میرے خیال سے سال ڈیڑھ سال شاید ہو گیا ہو۔ میں سوار ہو کر میں کہیں جانے کے لیے سوار ہو رہا تھا گاڑی پر،
सामने थोड़ी सी ही दूरी पर एक बुजुर्ग आदमी साइलाना शक्ल में खड़े हुए थे। वो कुछ सवाल कर रहे थे किसी घर के सामने खड़े होकर। उन्होंने दूर से मुझे देखा और मैंने भी उनको देखा। मज़े की बात, वो वहाँ से मुझे देख रहे थे और मैं भले सवार हो रहा था लेकिन मेरी निगाह भी उन पर थी। वो मुझे देख रहे थे और मैं उनको देख रहा था। जब मैं उनके बराबर में पहुँचा, मैंने गाड़ी रोक कर उनसे अलैक सलेक किया। सलाम कलाम हुआ हमारा दोनों का। सलाम कलाम के बाद उनका पहला जुमला ये था, दरूद शरीफ लोगों को बताते रहो। जबकि वो जितनी उम्र के आदमी थे, इतनी उम्र के लोग हमारे यहाँ सोशल मीडिया से का नाम भी नहीं जानते। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। उससे पहले देखा ना उसके बाद देखा। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर नहीं देखा क्योंकि वो सोशल मीडिया वाले आदमी ही नहीं थे जैसी उनकी उम्र थी। उन्हें नहीं मालूम कि मैं दरूद शरीफ की बात करता हूँ लोगों से। उसके बावजूद ना वो मुझे जानते, ना मेरा काम जानते, ना दरूद शरीफ के हवाले से मेरी खिदमत जानते, मैं कितना दरूद शरीफ पढ़ता हूँ ना वो इसको जानते, मतलब मुझे कुछ नहीं जानते वो। उसके बावजूद वो सलाम कलाम के साथ ही वो मुझसे कहते हैं, लोगों को दरूद शरीफ बताते रहो। अब मैं तो एकदम ताज्जुब में आ गया कि ये दरूद शरीफ की बात मुझसे इस तरह से कर रहे हैं, क्या मतलब। फिर एकदम उन्होंने कहा, भाई लोगों को दरूद शरीफ की बात बताते रहो, और एकदम उन्होंने दरूद इब्राहिम पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये उन्होंने इस तरह से दरूद इब्राहिम पढ़ा। और बहरहाल एक आध जुमला कुछ और गुफ्तगू हुई होगी और उसके बाद मैं आगे चला गया। ये चीज़ है वो, जब आप दरूद शरीफ से पढ़ेंगे, जब आप दरूद शरीफ से जुड़ा। अब वो कौन शख्सियत थे अल्लाह बेहतर जाने, ज़रूर उनका कोई ना कोई मामला था, वो कोई ना कोई शख्सियत ज़रूर थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप दरूद शरीफ से जुड़ जाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ने से जुड़ें, दरूद शरीफ लिखने से जुड़ें, दरूद शरीफ की तबलीग से जुड़ें, आपकी पहचान धीरे धीरे बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने लगती है। जानते हो ये कितनी बड़ी बात है। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़ीमुश्शान में आपकी पहचान होने लगती है। ये इतना बड़ा सरमाया है, ये इतना बड़ा सरमाया है कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए ना मिलें और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहचान मिल जाए। समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये कोई माना नहीं रखते बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहचान हो जाने के मुकाबले में। इसलिए अजीज़ों, दरूद शरीफ का एहतमाम करो। अल्लाह की बारगाह में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहचाने भी जाओगे, दरजात भी पाओगे, मकबूल इंदल्लाह हो जाओगे, मकबूल इंदर रसूल हो जाओगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मकबूल इंदन नास हो जाओगे। अल्लाह की निगाह में भी मकबूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में भी मकबूल, लोगों की निगाहों में भी मकबूल। उसका वाहिद एक तरीक़ा, सुन्नतों भरी ज़िंदगी गुजारो और दरूद शरीफ का एहतमाम करो। अल्लाह करे मुझे भी तौफीक हो जाए, आपको भी। जज़ाकल्लाह। हमारे इस पैगाम को सारी उम्मत तक सदका जारिया समझ कर पहुँचाइए। यकीन जानिए आपकी दुनिया और आखिरत में बहुत भलाइयाँ आएंगी इंशाअल्लाह जब आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, लिखेंगे, दरूद शरीफ की तबलीग करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।